جناب نمروز کے صاحب آپ کا اور برخوردار راہ موان آپ کا اور تمام حاضرین مجلس اور بطور خاص ہمارے عظیم نیازی صاحب آپ کا دوستو، آپ سب کی بہت محبت کہ ایک اتنی اچھی عمدہ بابرکت بسعادت محفل میں مجھے بھی حاضری کا موقع دیا۔ میں یہاں کر دو دوستوں کو دیکھ کر تو خیر بہت خوش ہوا۔ ایک تو مبارک احمد ہمارے حلقے ارباب ذوق کے وہ مستقل ممبر میں سے تھے جب یہ پشاور میں تھے۔ اباسین آرٹس کونسل کی محافل ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق، حلقہ فکر النظر یا ینگ تھنکرز فورم کا زمانہ، آنکھوں کے آگے سارا وہ 80 کا 90 کا دہائی کا سارا زمانہ پھر گیا جب ان کو میں نے دیکھا۔ اور بہت ادب دوست، علم دوست اور بہت ہی محبتی ہمارے یہ یار تھے مبارک احمد۔ نہیں تھے، میں ایک خاص حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بہت اہم اور بہت محبتی ہمارے یار تھے۔ حلقے میں آتے تھے، بڑے عہدے پر تھے، ایکسین تھے، بگ گن تھے، جن کے لیے لوگ وقت لیتے تھے درخواستیں لکھ کر، لیکن وہ ہمارے لیے ہمہ وقت حاضر ہوتے تھے اور پھر غائب ہو گئے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پھر یہ اچانک غائب ہو گئے۔ ہاں، اچانک غائب ہو گئے، نہ حلقے میں آ رہے ہیں نہ اباسین آرٹس کونسل میں آ رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان کہ جی ہمارے ایک یار تھے اور مجھے دو حوالوں سے ان کی بہت ضرورت تھی۔ ایک تو وہ ایک اچھا دوست جب آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو فکر رہتی ہے، دوسرا حوالہ یہ تھا کہ میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے ایک کتاب لی تھی اور وہ انہوں نے مجھ سے مستعار لے لی تھی اور جس دن میں نے دی تھی اس کے دوسرے دن سے غائب ہیں۔ میں نے کہا کہ یار یہ ہمارے یار تھے، اب وہ کہاں چلے گئے؟ اور وہ کتاب تھی بھی بہت اہم کتاب اس حوالے سے کہ اس میں رامپور کے پٹھانوں کے حوالے سے وہ تھی، تو اس میں سارے شعراء تھے نظام رامپوری سمیت، تو وہ بلکہ اس میں خاص حوالے تھے اور جو ایک طرح سے ریفرنس بک تھی۔ کبھی کبھی میں اب بھی کوٹ کرتا ہوں اس میں اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بات شاید دلچسپی کا باعث ہوگی کہ رامپور جہاں لوگ صدیاں ہو گئی، اب پشتو تو ان کو آتی نہیں، بولتے نہیں، لیکن ہیں تو پٹھان۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جی اب بھی رامپور کے لوگ جب عمومی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی روزمرہ گفتگو میں پشتو کے پرانے جو محاورے اور روزمرہ ہے وہ شامل ہے۔ مثلا ایک کا مثال ہی دے دوں گا، وہ تو بہت لمبی بات ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک مثال ضرور دینا چاہوں، صرف اس لیے کہ نئے لڑکے ہیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ رامپور میں لوگ بولتے تو اردو ہے، نظام رامپوری، اور بڑے مشہور شعراء آپ نے سنے ہیں، انگڑائی بھی اولے نے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ، ایک مشہور معروف اشعار جو ہیں، اور یہ ہمارے یہاں پر تو روہیلا صاحب، شرر نعمانی صاحب، یہ سب رامپور کے پٹھان تھے۔ تو وہاں جو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، وہ جو کسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس وقت وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یار یہ بات آپ بار بار مت کہیں، آپ نے تو اس بات کو میری ناک کا پیزوان بنا دیا ہے۔ اب یہ ناک کا پیزوان بنانا یہ وہاں کا روزمرہ ہے، ایسی اردو میں یہ وہاں کا روزمرہ ہے، ایسی نستعلیق اردو بولنے والوں میں۔ تو لیکن وہ کتاب مبارک صاحب لے کر غائب ہو گئے، پشاور سے بھی غائب ہو گئے، یعنی کہ بہت بڑے عہدے پر تھے، ہم بڑا پوچھا، کسی نے نہیں بتایا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ میں چلا گیا کراچی کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو وہاں پر سپتین کچھ نام تھا، پورا یاد نہیں، اب آ جائے گا یاد۔ سپتین صاحب تھے تو وہ جانتے تھے مجھے، اس کانفرنس میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ کوئی شام یا کوئی آپ کے اعزاز میں مشاعرہ وغیرہ، یس میں تو مسافر ہوں، کراچی آیا ہوں، جو مرضی کر لیں۔ تو انہوں نے ایک مشاعرہ ارینج کیا تو میں چلا گیا ان کے گھر، تو خاصے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر، تو میں نے دیکھا تھا ایک آدمی مجھے نظر آیا، میں نے کہا یار یہ آدمی تو شکل کو جانی پہچانی ہے۔ تو وہ چونکہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار یہ تو مجھے تو اس مبارک سے بہت، یہ مبارک کے کوئی کم کے میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی ہوں گے، بڑی ملتی ہے شکل، لیکن چلیے۔ تو وہ مشاعرہ چونکہ شروع ہوا اور بات ختم، اب جب مبارک صاحب کو دعوت دی گئی تو میرے لیے انتہائی حیرانی کی بات تھی کہ پشتو ہماری زبان کا اتنا اچھا شاعر، اتنا عمدہ شاعر،
اور کراچی میں وہ بڑا مقبول بھی تھا، اور اردو شعر کے حوالے سے، اور اس نے اردو شعر پڑھے جو میں نے اس سے پہلے کبھی سنے ہی نہیں تھے، میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی۔ تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے میں نے کہا جی میں تو آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں اور کراچی بھی اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری کتاب، کہتے وہ میں آپ کو دوں گا، وہ میں آپ کو دوں گا۔ ان کے اور میرے درمیان اب یہی ایک رشتہ رہ گیا ہے۔ پھر اس دن کے بعد یہ کراچی سے بھی غائب۔ پھر ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں نے کہا جی کتاب مل گئی؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہتے میں تو لندن میں ہوں۔ تو اس کے بعد یہ لندن شفٹ ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے پچھلے 200-250 سال، کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ تو اتنے سالوں سے تو یہ لندن میں ہیں، 9-10 سالوں سے اندر۔ تو ظاہر ہمارے لیے تو ایک دن 100 سال کے برابر ہے، کیونکہ آپ نہیں ہیں۔ تو یہ وہاں لندن میں جا کے چھپ گئے۔ تو اب یہ پشاور کبھی کبھی آتے ہیں، کوئی کتاب چھپوانے کے لیے اپنی آتے ہیں۔ اب بھی میرا خیال ہے کتاب ہی کے سلسلے میں، یہ کتاب ہے، اچھا ایک کتاب کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، کتاب یہ یہاں سے چھپواتے ہیں۔ اور مجھے اب اس دن فون کیا انہوں نے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں تو آیا ہوں پشاور، میں نے کہا کتاب چھپوانے؟ کہتے ہاں۔ تو میں نے کہا میری کتاب کا کیا؟ تو یہ ان سے پوچھنے میں سر ان کے ساتھ یہ کل یہی مکالمہ ہوا۔ انہوں نے کہا یار چھوڑو تم مجھے بتاؤ، کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی شعر و شاعری ہو رہی ہے کہ دوستوں سے ملاقات ہو جائے؟ میں نے کہا یار فوری طور پہ تو یہی ہو رہی ہے، تو آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ کہتے چلیے میں پہنچ جاؤں گا، کچھ بھی ہو تو مجھے راستے نہیں پتہ، لیکن میں پہنچ جاؤں گا۔ تو الحمدللہ مجھ سے پہلے پہنچے ہیں اور صحیح یہ پہنچ گئے ہیں۔ میں تو ان کا بہت ممنون ہوں۔ اور ان کا جو اب راستہ پوچھنے کے لیے ان کا جب فون آیا تھا، اسی علاقے میں بھٹک رہے تھے میری طرح، تو ان کا فون آیا تو مجھے کہنے لگا میں نے تو سارے بازاروں میں پوچھ لی، وہ کتاب نہیں مل رہی۔ میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، اب تم بتاؤ تم پہنچے کہاں پہ۔ تو بہرحال تو یہ میں بہت ممنون ہوں کہ میری دعوت پر یہ تشریف لے آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، لندن سے آئے ہیں، بہت محبت ان کی۔ اور دوسرے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، برخوردار ہیں، دوست کیا ہے۔ اس لیے بھی میں عتیق کا حوالہ خاص طور پہ اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ عتیق میرے ان بس سمجھے بیٹے ہیں میرے، یہ میرے ان بیٹوں میں، ان برخورداروں میں میرے شامل ہیں جن کی جو محبت ہے وہ مہوسال کی محتاج نہیں ہے۔ یہ مسلسل ان سے ایک رابطہ ہے، 80 کی دہائی سمجھ لیں، 87 کی بات تھی یا کب کی بات تھی، وہ جب یہ پڑھتے تھے سپیریئر سائنس کالج میں، فرسٹ ایئر میں داخل تھے، اور اس دن کے بعد آج تک ان کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں۔ اور زیادہ خوشی مجھے اس لیے بھی ہے کہ آج میں راہ ماوان کی دعوت پر پھندو آیا ہوں، یہ پھندو ہی ہے اگر تو، اور یہاں میں پہلی دفعہ عتیق کی دعوت پر آیا تھا۔ اس زمانے میں میری کتاب چھپی تھی، شام فریب دیتی ہیں، شعری مجموعہ چھپا تھا۔ تو ایک شاندار تقریب عتیق نے اس کی منائی تھی یہاں پھندو میں، ان کا جو بھی حجرہ ہے، اور وہ تقریب ایسی تھی جیسے ہمارے وہاں پٹھانوں میں ایک سلسلہ کلیوال جون کا ایک حصہ ہوتا ہے، پھر شہروں میں تو کم ہوتا ہے کہ وہ جو کبھی کبھی وہ لوگوں کو صبح سے بلا لیتے ہیں، مثلا خاص کسی کی شادی ہو رہی ہو تو لڑکی کو صبح سے کہتے ہیں آ جاؤ، تو وہ صبح کے ناشتے سے لے کر رات گئے تک وہاں رہتی ہے۔ تو وہ دن ہم نے سارا وہاں گزارا تھا، تو وہ بھی ہم صبح 8-9 بجے آ گئے تھے اور رات کو 10-11 بجے تک وہیں تھے۔ نذیر تبسم، عزیز اعجاز، مطلب جتنے بڑے نام آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب کو انہوں نے دعوت دی تھی، وہ آئے تھے، اور میری کتاب پر بھی بات ہوئی، لیکن اصل تو وہ ایک پکنک سی تھی جو ہم نے ان کے حجرے میں منائی۔ تو عتیق کا بھی میں ممنون ہوں، ان کو میں نے ایک کال کی، میں نے کہا یار میں آپ کے علاقے آ رہا ہوں، تو بہت شکریہ کہ یہ بھی آئے۔ اور عتیق صاحب سے میں نے بطور خاص درخواست کی، میں نے کہا کل نعتیہ مشاعرہ ہے، تو کہتے چلیں گے، میں نے کہا مجھے بھی لے چلیں، کیونکہ آج کل میں بیکار ہوا ہوں، گاڑی تو الحمدللہ ہے، مگر چونکہ میں نے ڈرائیونگ عتیق کو پتہ ہے کہ 2010 سے چھوڑی ہوئی ہے، اور اب تک دوبارہ گاڑی کو بیٹھا نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب کیا رواج ہے، تو اس نے کہا نہیں میں آ جاتا ہوں تو اکٹھے چلتے ہیں، تو میں ممنون ہوں کہ مجھے لے آئے۔ باقی رہ گئے نیمروز کے صاحب، تو ان کے ساتھ تو دل و جان کے کئی رشتے ہیں، یہ حلقہ باب ذوق کے ہمارے ممبر رہے ہیں، آتے رہے ہیں، تکلف سے آتے رہے ہیں، میں ریگولر تو نہیں کہہ سکتا، تکلف سے آتے رہے ہیں، مگر یہ آتے رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں اس بات کو
کہ ادب کوئی بھی زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کو پشتو، فارسی، عربی، انگریزی، جب تک آپ اپنی تخلیقات کو تنقید کے لیے نہیں پیش کرتے، جب تک اپنے دوستوں کو مابین بیٹھ کر اس پر بات نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، آپ کے اندر وہ اعتماد پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیز آپ محفل میں جا کر سنا سکیں۔ تو وہاں دو چار دوستوں میں بیٹھ کر تھوڑا سا شیئر ہو جاتا ہے، سب دوست دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے تب بھی بتا دیتے ہیں، نہیں لگتا تب بھی بتا دیتے ہیں، تو آدمی کو نظر ثانی کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ تو نمروز کے صاحب بھی ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں جو حلقے میں ہمارے ساتھ مستقل شریک رہے ہیں اور یہ سلسلہ کرتے رہے ہیں۔ تو بس اب تو نعت کے ایک دو شعر میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہاں یہ سلسلہ چائے شائے کا شروع ہو گیا ہے، تو پھر یہ نعت پڑھی جا سکے گی۔ مطلب یہ وقفہ چائے نہیں ڈالتے تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ ڈال لیں نہ ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، ہاں توجہ جو ہے بڑھ جاتی ہے۔